بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 112۔ آج کے سبق کا عنوان ہے محمل راوی کی بحث۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی محدث کسی راوی سے روایت کرتا ہے، اپنے شیخ سے روایت کرتا ہے اور اس کا نام مجمل اور محمل ذکر کر دیتا ہے، اس کی نسبت اور اس کو مکمل طور پر مقرر نہیں کرتا، مشخص نہیں کرتا۔ جس نام سے اس کے کئی شیوخ ہیں، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ مثلا کوئی محدث کہے کہ حدثنی احمد، اور احمد کے نام سے اس کے 6 شیوخ ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اس راوی کو تو ذکر کرے، سند کو منقطع تو نہ کرے، لیکن راوی کی تشخیص نہ کرے، تو اس کو کہتے ہیں محمل۔ محمل راوی کی حدیث کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں اس سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ وَإِن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا بما يخص كل منهما فإن كانا ثقتين لم يضر، ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى أو محمد غير منسوب عن أهل العراق فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الزهلي وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري۔ فرماتے ہیں کہ اگر راوی دو ایسے راویوں سے، ایسے شیوخ سے نقل کرے جن کا نام ایک جیسا ہے، یا ان والد کا نام بھی ایک جیسا ہے، یا دادا کا نام بھی ایک جیسا ہے، اور یا نسبت بھی ایک جیسی ہے، اس طور پر نقل کرے، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک ممتاز نہ ہو، ایسی صفت کے ساتھ جن میں سے ہر ایک خاص ہے، فَإِن كَانَ ثِقَتَيْنِ، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے آگے جا کے 2 صورتیں ہوگی۔ اگر وہ دونوں ثقہ ہیں تو اس کی وجہ سے حدیث پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس سلسلے میں جو مثالیں ہیں وہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں کئی جگہ ہے کہ احمد سے وہ روایت کرتے ہیں، حدثنی احمد، اور غیر منصوبین ان اس کی کوئی نسبت نہیں ذکر کی جاتی ہے کہ احمد سے مراد کون ہے، اور احمد کے بعد جو راوی ہو وہ ابن وہب ہو، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یا تو یہ احمد بن صالح ہوگا اور یا احمد بن عیسیٰ ہوگا، اور یہ دونوں ثقہ ہے، لہٰذا بخاری شریف میں اس قسم کی اہمال اور محمل ہونے کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ محمد سے روایت کرتے اور محمد کی نسبت ذکر نہیں کرتے، اور آگے محمد کے بعد جو شیوخ ہوں گے وہ اہل عراق ہوں گے، تو اس صورت میں اس محمد سے یا تو محمد بن سلام مراد ہوگا اور یا محمد بن یحییٰ زہلی، جو امام بخاری رحمۃ اللہ کے شیخ ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ کے شیخ ہے۔ مسئلہ خلق قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے، تو اور یہ دونوں چونکہ شیوخ حدیث سے ثقہ راوی ہے، تو اس جہالت کی اور اس اہمال کی محمل ہونے کی کا کوئی مسئلہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو چند مثالیں میں نے دی ہیں، اس کی تفصیلی استیعاب میں نے مقدمہ شرح البخاری میں کیا ہے، یعنی بخاری شریف کا جو مقدمہ ہے ہدی الساری، میں نے اس میں پوری تفصیل ذکر کی ہے۔ اور یہ جب نزہۃ النظر ہم شروع کر رہے تھے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی کتابوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو وہاں ہم نے تفصیل کے ساتھ ہدی الساری کا تعارف کرایا تھا، اور اس میں یہ ذکر کیا تھا کہ امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ باقاعدہ اس میں ایک فصل قائم کی ہے، جس میں بخاری شریف میں جتنے محمل روات ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ اس قسم کا نام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے محمل رکھا ہے، لیکن آگے ایک قسم آئے گی جس کو کہتے ہیں المتفق والمفترق، یہ بھی محمل کا ایک دوسرا نام ہے، لیکن یہ مختلف عنوانات سے ہیں، یعنی اس اعتبار سے تو اس کو محمل کہتے ہیں کہ اس کی نسبت نہیں ذکر کی۔ وہاں روات کے اعتبار سے اس کے اقسام کا ذکر کریں گے کہ بعض روات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض چیزوں میں تو ایک جیسے ہوتے ہیں اور بعض چیزوں میں
فرق ہوتا ہے. نام ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن نسبت علیحدہ ہو جاتی ہے. اور اس کی تفصیل 129 نمبر صفحے میں آ جائے گی. نور الدین ترسا فرماتے کہ ان دونوں مضامین کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر دیکھ لے تو اس کا فائدہ ہوگا. وہاں بعض باتیں ایسی ہیں جو اس جگہ سے متعلق ہے. وقد بین المصنف هنا طرق حل مشکلہ. یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے آگے جا کر ابھی ہم پڑھیں گے اس مشکل کے حل کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ اب روات تو بہت زیادہ ہیں، ایک جیسے ناموں کی روات بہت زیادہ ہے. احمد کے نام سے اگر ہم روات کو دیکھیں تو یہ سینکڑوں روات ہمارے سامنے آ جائے گی. پھر احمد بن عیسیٰ بھی اگر ہم دیکھ لیں تو احمد بن عیسیٰ کے نام سے بھی کئی روات ہوں گے. تو اب اس کو اس مشکل کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ہم اس مصنف کی خاص عادت کو دیکھ لیں گے. اس مصنف کی خاص عادت ہم نے دیکھ لی، اس کے ذریعے سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں. پھر بھی اگر متمیز نہ ہو اور ان میں سے ایک ثقہ ہو، غیر ثقہ ہو اور ایک ثقہ ہو، تو اب اس حدیث پر عمل کو موقوف قرار دیا جائے گا، کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ یہ وہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے. اور ہمیشہ کی طرح یہاں بھی وہ اصول کار فرما ہے کہ جب یعنی مردود اور مقبول کا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے جو ضابطہ کلیہ بیان کیا وہ یہ ہے. فرماتے ہیں ومن اراد لذلك ضابطا كليا يمتاز احدهما عن الاخر فباختصاصه اي الشيخ المروي عنه باحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك او كان مختصا بهما معا فاشكاله شديد فيرجع فيه الى القرائن والنظر الغالب. جو اس کے لیے ایک ضابطہ کلیہ چاہتا ہے جس کے ذریعے سے ان میں سے ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائے، تو اس کا طریقہ یہ کہ اس شیخ جو مروی عنہ ہے اس کا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اختصاص کو دیکھا جائے گا، جس کے ذریعے سے محمل کو واضح کیا جائے گا. اور اگر اس کی وضاحت نہ ہوتی ہو یا دونوں کے ساتھ اختصاص ہو تو اس کا جو اس صورت میں اشکال سخت ہو جائے گا. پھر قرائن کی طرف لوٹیں گے اور غالب گمان کی طرف لوٹیں گے اور فیصلہ کریں گے. اور اگر اس طرح بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر وہ حدیث. یہ جو بات کی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بہت عمدہ بات ہے. عام طور پر ایک اس کی مثال ہم اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ ایک استاذ ہے، وہ اپنے طالب علموں کے سامنے حدیث بیان کرتا ہے یا وہ کوئی نصیحت کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے استاذ نے یہ فرمایا ہے. تو اب اس استاذ کے کئی استاد ہوتے ہیں، 30-40 استاد ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میرے استاذ نے یہ کہا ہے، میرے استاذ نے یہ کہا ہے. تو یہ ایسا اس موقع پر کہا جاتا ہے جب اس کا کوئی خاص استاذ ہو جس نے اس کی زندگی میں زیادہ اثر کیا ہو، اور وہ عادت سے، عرف سے اور قرائن سے ہمیشہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ تصحیح بھی کر دیتا ہے کہ میرے استاذ فلاں نے ذکر کیا، اور بعد میں وہ ذکر کرتا ہے. اس کے حالات میں بھی ہم دیکھ لیں کہ اس نے اس سے بہت استفادہ کیا، اس کی زندگی میں اس نے بہت اثر کیا، تو وہ ہمیشہ استاد اسی کو کہتا ہے. اور اس کی اگر یہ عادت بھی ہو کہ وہ اگر کسی اور استاد کا مقولہ بیان کرتا ہے تو ساتھ اس کا نام بھی ذکر کرتا ہے، تو یہ ہمارے پاس ایک پہچان کا ایک طریقہ آ جائے گا کہ جہاں وہ مطلق استاد کہے گا اس سے وہی ایک استاد مراد ہوگا، اور جہاں وہ کوئی دوسرا مراد لینا چاہتا ہے تو وہ اس کی تصریح کر دیتا ہے. تو بہرحال اس قسم کے قرائن ہر راوی کے ساتھ ہو سکتے ہیں. اور آج کل تو جو ایک شخصیت کے بارے میں جدا کتابیں لکھی جاتی ہے اس میں تو باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے. جس سے زیادہ استفادہ کیا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جا کر متفق اور مفترق میں جو بیس کی ہے وہ بھی یہاں ذکر کی جاتی ہے تاکہ آپ کے سامنے رہے. اس کا محمل کے ساتھ تعلق ہے. فرماتے ہیں وہاں ثم الرواة ان اتفقت اسماؤهم واسماء آبائهم فصاعدا واختلفت اشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم او اكثر، وكذلك اذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق.
پھر روات کا اگر نام ایک جیسا ہو، ان کے والدین کا نام ایک جیسا ہو، اس کے بعد بھی یعنی دادا کا نام بھی ایک جیسا ہو، لیکن شخصیتیں جدا جدا ہیں، برابر ہے کہ اس میں 2 آدمی شریک ہو یا 2 سے زیادہ، یعنی بعض مرتبہ 5-6 آدمی اس قسم کے ہوتے کہ دونوں کے نام ایک جیسے ہوتے، والدین کے نام ایک جیسے ہوتے، ایک علاقے کے رہنے والے ہوتے، نسبت بھی ایک ہوتی ہے. اور پھر بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کنیت و نسبت بھی ایک جیسی ہوتی ہے، تو اس کو متفق والمفترق کہتے ہیں، یعنی بعض چیزوں میں ایک جیسے ہیں لیکن حقیقت میں جدا جدا ہیں. وفائدۃ معرفتی، اور اس کے پہچان کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی شخص ان 2 شخصوں کو ایک نہ سمجھے. اور اس پہ خطیب نے بڑی کتاب لکھی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں نے اس کو مختصر کیا اور اس پر اپنی طرف سے بہت زیادہ اضافات کیے ہیں. اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ھذا عکس ما تقدم من النوع المسمى بالمحمل. اس سے پہلے جو نوع گزری ہے محمل، یہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ وہاں ایک شخص کو 2 سمجھا جا سکتا ہے اور اس میں 2 شخصوں کو ایک سمجھا جاتا ہے. تو بہرحال طرفوں سے اس کو لیا ہے مختلف شیخ ابراہیم اللاہم نے اس کی چند مثالیں دی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہے تاکہ معلوم ہو جائے. طبقہ متقدمہ میں یعنی تابعین کے زمانے میں اس کی مثالیں اگر ہم دیکھیں، عطا بن ابی رباح اور عطا بن یسار. اب اگر وہ کہے حدثنی عطا، تو اب عطا بن ابی رباح مراد یا عطا بن یسار مراد ہے یا عطا بن یزید مراد ہے، سب ایک طبقے کے تابعی ہیں. اسی طرح ابو صالح کے نام سے ایک جماعت ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور ان سے روایت کرتے ہیں. بعد کے طبقے میں ابو اسحاق السبیعی ہے اور ابو اسحاق الشیبانی ہے. ابو اسحاق کے نام سے کئی راوی ہیں، ایک ابو اسحاق السبیعی ہے اور ایک ابو اسحاق الشیبانی ہے. اس کے بعد میں ہم آئے تو حماد ابن سلمہ ہے، حماد، اور حماد سے 2 حماد مراد، ایک حماد ابن سلمہ ایک حماد ابن زید ہے، ان کو حمادین بھی کہتے تھے. اسی طرح سفیان ابن عیینہ اور سفیان الثوری، یہ دونوں ایک جیسے نام ہیں، ایک زمانے کے ہیں. پھر ان کے بعد ہے یحییٰ ابن سعید. اس نام سے کئی روات ہے، ایک یحییٰ ابن سعید الانصاری ہے اور ایک یحییٰ ابن سعید القطان ہے اور ایک یحییٰ ابن سعید الاموی ہے. بعد میں آ جائے تو علی بن محمد التنافسی ہے اور علی بن محمد ابن ابی الخصیب ہے. اسی طرح محمد بن صباح الجرجائی ہے اور محمد بن صباح البزاز ہے. اس طرح اسحاق بن ابراہیم بھی کئی راویوں کا نام ہے. الغرض یہ پہلے بتا دیا کہ ایسے بہت سارے راوی ہیں جن کے نام ایک جیسے ہیں اور بہت سارے شخصیات ایسے ہیں جن کے نام ایک جیسے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ دونوں میں تشابہ نہ لگ جائے. اور خاص طور پر متاخرین آج کل کے زمانے میں کے لوگ جو ہے ان سے بہت زیادہ غلطی ہو جاتی ہے اور وہ 2 ایک جیسے راویوں کو ایک سمجھ لیتا ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں بھی اس طرح کے مثلا عبدالحی لکھنوی ہے، تو عبدالحی لکھنوی کے نام سے 2 شخصیات ہیں. ایک عبدالحی لکھنوی مشہور جو ان کے والد کا نام عبدالحلیم لکھنوی تھا، جن کے ہدایہ وغیرہ پر حواشی ہیں، اور الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل، العجوبۃ الفاضلہ، کئی کتابیں علمی کتابیں لکھی ہیں. اور ایک عبدالحی لکھنوی نزہۃ الخواطر والے ہیں جو ابو الحسین ندوی صاحب کے والد. اس طرح ابن عربی اور ابن العربی، ایک تو ابن عربی صوفی عالم ہے اور ایک ابن العربی قاضی ابو بکر بن العربی جو بڑے محدث اور فقیہ تھے. تو اس قسم کے کئی نام ہیں جو آپس میں جس میں اشتباہ لگ جاتا ہے. تو خوب غور و فکر کے بعد اس راوی کا فیصلہ